جنگ کورا کی شکست کے بعد ہلاکو خان یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا دشمن باقیوں کی طرح کمزور نہیں ہے، وہ اسی کے خاندان سے، اسی کے خون سے تعلق رکھنے والا اور منگول جنگی حکمت عملیوں سے بخوبی واقف برقع خان ہے، جو اپنے دشمنوں کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا کرتا۔ اب ایک ہی خاندان کے اندر طاقت کے دو مراکز بن چکے تھے اور تصادم نے ہوا کو آلودہ کر دیا تھا، مگر جب ظلم کے بادل چھٹے اور تاریکی نے دم توڑا تو مظلوموں کے لیے ایک ایسی صبح طلوع ہوئی کہ جس میں انصاف، عدل اور رحم کی کرنیں جا بجا پھیلی ہوئی تھی۔ برقع خان گورڈن ہاورڈ کا حکمران اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا جہاں بات سفارت کاری اور خط و کتابت سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی۔ اب اگر کوئی چیز باقی رہ گئی تھی جس سے بات کی جائے تو وہ تھی گرجدار تلواریں، اور فیصلہ سنانے کے لیے تیار تھا میدان جنگ۔ منگول تاریخ میں پہلی بار ایک مکمل داخلی خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ ہے برقع خان سیریز کا پارٹ 5، منگول تاریخ کا سب سے فیصلہ کن مرحلہ۔ تو سبسکرائب۔ منگول سلطنت کے نقشے پر اب ایک درار صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ درار باہر سے نہیں، اندر سے پڑ چکی تھی۔ ایک ہی خاندان، ایک ہی خون، مگر اب دو الگ راستے۔ ایک طرف الخانی سلطنت جس کی قیادت ہلاکو خان کے ہاتھ میں تھی، دوسری طرف گورڈن ہاورڈ جہاں برقع خان کی طاقت دن بدن مستحکم ہو رہی تھی۔ قفقاز کے پہاڑوں سے لے کر دریائے تیرک تک فضا میں جنگ کی بو پھیل چکی تھی۔ برقع خان جانتا تھا کہ یہ ٹکراؤ ٹالا نہیں جا سکتا۔ سفارتی خطوط، ایلچیوں کی آمد و رفت اور وقتی خاموشی، سب محض وقت خریدنے کی کوششیں تھیں۔ جب دونوں سلطنتوں کی سرحدوں پر لشکر آمنے سامنے آنے لگے تو یہ واضح ہو گیا کہ اب فیصلہ بات چیت سے نہیں ہوگا۔ دریائے تیرک کے کنارے وہ دن کسی عام دن جیسا نہیں تھا۔ دو منگول ریاستیں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ ایک طرف تھی گورڈن ہاورڈ کی فوجیں جن میں تیر انداز، گھڑ سوار اور جنگی مہارت رکھنے والے پیادہ دستے شامل تھے، مگر اس بار ان کا مقصد باقیوں سے مختلف تھا۔ وہ نور ایمانی کو دل میں سجائے ہوئے میدان جنگ میں اترے تھے۔ دوسری طرف تھی ہلاکو خان کی الخانی فوجیں، وہی افواج جو سقوط بغداد کے سانحے کا سبب بنی تھیں۔ دریائے تیرک کے کنارے جنگ کا آغاز تیر اندازی سے ہوا۔ فضا میں سیٹیاں بجاتے ہوئے یہ تیر دشمن فوجوں کے لیے قیامت سے کم ثابت نہ ہوئے اور کثیر جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ تیر اندازی کے بعد برقع خان نے اپنی فوج کو ایک بہترین منصوبے کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پیادہ فوج کو درمیان میں رکھتے ہوئے دائیں اور بائیں اطراف گھڑ سوار دستوں پر مشتمل لشکری بازو ترتیب دیے گئے۔ یہ قدیم جنگی میدان میں ایک انتہائی مؤثر حکمت عملی تھی۔ جب ہلاکو خان نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا تو برقع خان نے مرکزی پیادہ دستوں کو براہ راست ٹکراؤ کا حکم دیا۔ دونوں فوجیں جب اس قدر الجھ گئیں کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی تو برقع خان نے دائیں اور بائیں جانب موجود گھڑ سوار دستوں کو بھی میدان میں جھونک دیا۔ اس حکمت عملی نے الخانی فوجوں کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ ہلاکو خان جو کہ اس بات سے ناواقف تھا کہ مرکزی فوج کے علاوہ یہ پوشیدہ دستے بھی موجود ہیں، اس لیے اس نے گھڑ سواروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر منصوبہ بندی کے اپنی تمام فوج کو پہلے ہی میدان میں اتار دیا تھا۔ دریائے تیرک کے کنارے چند ہی لمحوں میں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ منگولوں سے لڑ رہے تھے، مگر ایک طرف مسلمان تھے تو دوسری طرف کفار۔ یہ شکست بغداد کے شہداء کا حساب تھا، یہ قصاص تھا اس خون کا جو بغداد کی گلیوں میں بہا دیا گیا۔ جب الخانی فوجوں نے دیکھا کہ جنگ اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے تو انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہا، مگر برقع خان کی فوج پہلے ہی ایسی جگہ موجود تھی کہ عقب میں دریا تھا اور تینوں اطراف برقع خان کا لشکر۔ بھاگنے والے دریا میں کود پڑے، مگر دریا کی موجیں ان کے لیے راہ نجات نہیں بلکہ قبر ثابت ہوئیں۔ یہ ایک بدترین شکست تھی ایک ایسی فوج کے لیے جو دنیا کو روندنے کے خواب دیکھتی تھی۔ یہی افواج آج پہلی بار بے بس دکھائی دی۔ اب ہلاکو خان خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ منگول طاقت کا زوم اسے بدترین شکست سے دوچار کر چکا ہے۔ دوسری طرف جب اسلامی دنیا میں اس فتح کی خبر پہنچی تو ان دلوں کو سکون ملا جو منگولوں کو ناقابل شکست سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ثبوت تھا کہ طاقت جب ایمان کے تابع ہو جائے تو تاریخ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
آخر میں کہنا چاہوں گا کہ تاریخ صرف کتابوں میں دفن کہانیاں نہیں ہوتی، یہ قوموں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ جو اقوام اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ اپنے ماضی کو آگ لگا بیٹھتی ہے، اور جو ماضی کو جلا دے وہ مستقبل کبھی تعمیر نہیں کر سکتی۔ یہ چینل انہی جلتے ہوئے صفحات کو دوبارہ کھولنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ خاموش نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ برقع خان جیسے کردار صرف نام نہ رہیں بلکہ سبق بنے، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ برقع خان سیریز کی آخری قسط آپ کی منتظر ہے۔ تب تک اس چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے۔ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔